لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي العربي الحاشمي الأفضهي الطهام السيد الرسول المسدد والنبي الممجد المصطفى الأمجد مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سامعین گرامی قدر، عزیزان محترم، بزرگان مذہب و ملت، قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور مستقل اس کا ترجمہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، جس میں پروردگار عالم، کائنات کا خالق، وحدہ لا شریک پروردگار اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو جاہل تھے، اور اس نے تمہیں قوت سماعت و بصارت اور قوت تفکر یعنی دل عطا کیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ آیت کا مفہوم اور آیت کا ترجمہ واضح اور روشن ہے۔ اسی آیت کے ساتھ ساتھ مستقل میں ایک اور آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، سورہ رحمان کی آیت، کہ جس میں کچھ ان انسانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو اس دنیا میں آئے تو جاہل نہیں تھے بلکہ علم لے کے آئے تھے۔ جو جاہل آئے ان کا کام یہ ہے کہ وہ شریعت کے قوانین پہ عمل کریں، اور جنہیں اللہ نے علم دے کے بھیجا ان کی شان یہ ہے کہ وہ جو کرتے جائیں وہی شریعت بنتی جاتی ہے۔ کل کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسانوں کا کام، جو جاہل دنیا میں آئے ان کا کام عمل کرنا ہے، جنہیں اللہ نے علم دے کے بھیجا وہ جو کرتے چلے جائیں گے وہی شریعت بنتی چلی جائے گی۔ انسانوں پہ اللہ نے کچھ ذمہ داری عائد کی، کچھ احکام نافذ کیے انسانوں کے لیے تاکہ انسان اس پہ عمل کرے تو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار سکے۔ حالانکہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پہ جو بھی ہے جس حالت میں بھی ہے اللہ اس سے امتحان لے رہا ہے۔ کسی کو فراوان دولت دے کر امتحان لے رہا ہے اور کسی کو بھوکا رکھ کے امتحان لے رہا ہے۔ حالانکہ رزق پہنچانے کی ذمہ داری یہ اسی کی ہے، اور اس نے اپنے اوپر لی ہے، اور خود کہا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روئے ارض پر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے اوپر، جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہ ہو۔
پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے تو جو لوگ بھوکے سو جاتے ہیں کیا ان کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے؟ یقیناً ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں اہل بیت جیسے رہنما عطا کیے، ورنہ ہم ایسے ہی گمراہ کن سوالات میں الجھ کر رہ جاتے اور خود بھی گمراہ ہو جاتے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری لی ہے تو وہ لوگ کہ جو روئے ارض پہ بھوکے سو جاتے ہیں تو کیا ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے؟ اس کا جواب ہمارے اور آپ کے پہلے امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا، لاکھوں درود و سلام ان کے ذات والا صفات پہ۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر روئے ارض پہ کوئی بھوکا سو رہا ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے رزق میں کوئی کمی ہو گئی ہے، بلکہ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا رزق کہ جو بھوکا سو رہا ہے اس بندے کا رزق کوئی اور ہے جو کھا رہا ہے، یعنی کوئی ہے کہ جو اس کا رزق غصب کیے ہوئے ہے۔ اور یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اگر انسان حقوق العباد ادا کرتے رہتے تو یہ نوبت نہ آتی کہ کوئی روئے ارض پہ بھوکا سو جاتا۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا امتحان گاہ ہے اور یہاں پہ جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی صورت امتحان دے رہے ہیں۔ اللہ ہر ایک سے امتحان لے رہا ہے، کسی کو فراوان دولت دے کر امتحان لے رہا ہے اور کسی کو اس کی ضرورت سے دور رکھ کے امتحان لے رہا ہے۔ حالانکہ یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ پھر وہ افراد کے جو سرکش ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ کے نافرمان بندے ہیں، انہیں اللہ اتنی دولت سے کیوں اتنی دولتوں سے کیوں نواز رہا ہے؟ یہی سوال جو آج ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے، وہی سوال فرعون نے موسیٰ سے کیا تھا کہ موسیٰ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا نافرمان بندہ ہوں، تمہارے خدا کا نافرمان بندہ ہوں، کیونکہ وہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو پھر جا کے اپنے اللہ سے پوچھو کہ جب میں اس کا نافرمان بندہ ہوں تو میرے اوپر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا اور مجھے اتنی دولتیں کیوں دے رہا ہے؟ تو یہ سوال جا کے موسیٰ نے کیا اللہ سے، پروردگارا تیرا سرکش ترین بندہ جو تیرے مقابلے میں اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ تجھ سے سوال کر رہا ہے کہ جب وہ تیرا نافرمان بندہ ہے تو تو اس پہ عذاب نازل کیوں نہیں کر رہا ہے، اس کا رزق اور دانہ پانی کیوں نہیں بند کر دے رہا ہے؟ تو خدا نے کہا موسیٰ وہ بندہ ہو کے اپنی حیثیت بھول سکتا ہے، ہم خدا ہو کے اپنی شان نہیں بھول سکتے ہیں۔ اور جہاں تک عذاب نازل ہونے کی بات ہے تو عذاب نازل ہو چکا ہے۔ وہ عذاب کیا تھا؟ عذاب یہ ہے کہ وہ مستقل گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور ہم اسے توبہ کی توفیق نہیں دے رہے ہیں، یہی میرا عذاب ہے۔ یعنی اس کا مطلب صاف واضح اور ظاہر ہے کہ اگر انسان مستقل گناہ کرتا چلا جائے اور اس کے باوجود اسے دولت اور اس کی ضرورتیں پوری ہوتے رہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے غافل ہو گیا ہے یا اللہ اس سے بہت خوش ہو۔ اسی بات کی طرف ہمارے اور آپ کے پہلے امام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں مستقل تمہاری پریشانیاں دور ہوتی رہے، تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی رہے اور تم گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تم سے غافل ہو گیا ہے، بلکہ وہ تمہیں مہلت دیے ہوئے ہے اور یہ چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر۔ لہٰذا انسان بالکل غرور نہ کرے کہ اللہ اس سے غافل ہو گیا ہے یا اللہ اس کے گناہ سے واقف نہیں ہے۔ جیسا کہ گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ اپنے بندوں کے گناہ کو فاش کر دیتا اور لوگوں کے درمیان عام کر دیتا تو کوئی ایک دوسرے کے جنازے میں بھی شرکت نہ کرتا۔ لہٰذا اللہ اپنے بندوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ اپنے خدا سے غافل ہو سکتا ہے، اور اس غفلت کو دور کرنے والی اگر کوئی شے ہے تو اسے محبت اہل بیت کہتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں محبت اہل بیت کا نور روشن ہو جائے تو پھر کوئی بھی انسان خدا سے غافل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اہل بیت کی کوئی سیرت، کوئی عمل اہل بیت کا ایسا نہیں ہے کہ جو خدا سے دور کرے، بلکہ وہ ہمیشہ ایسا عمل انجام دیتے ہیں کہ خدا سے قریب کر لیتے ہیں۔ انسان جب غرور کرتا ہے تو لوگوں کو خدا سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ انسانوں کا غرور یہ ہے کہ اگر کوئی بہت دولت مند ہے، اگر اس نے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا ہے، کسی بے لباس کو لباس دیا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، کسی بے گھر کو
اگر سکونت دی ہے اس نے اپنے گھر میں تو غرور کرتا ہے کہ ہم نے فلاں کو کھانا کھلایا، ہم نے فلاں کی ضرورت پوری کی، ہم نے فلاں کی مدد کی، ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا. وہ سب کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا. لیکن اہل بیت جب فخر کرتے ہیں اپنی ذات کے اوپر کہ ہم کیا ہیں، تو پھر انسانوں میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ انسان جب غرور کرتا ہے تو اپنے آپ کو خدا سے دور کر دیتا ہے، لیکن جب اہل بیت فخر کے کلمات ادا کرتے ہیں تو انسانوں کو خدا سے اور قریب کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ خدا کی توحید کو منوانے آئے تھے، خدا کی شان دکھانے آئے تھے. ورنہ انسانوں کے ذہن میں نہ جانے کتنے سوال رہ جاتے کہ اگر خدا کریم ہے، مثال کے طور پہ اگر خدا کریم ہے تو کیسا کریم ہے، اگر خدا قادر ہے تو کس طریقے سے قادر ہے. انسان کے ذہن میں نہ جانے ایسے کتنے سوالات ہوتے. اہل بیت علیہ السلام کی سیرت نے واضح کیا ہے کہ خدا کی شان کیا ہے، اللہ کیسا کریم ہے. یہ امیر المومنین کا عمل بتاتا ہے کہ شب کی تاریکی میں بھوکے لوگوں کے بھوکوں کے گھر امیر المومنین نے روٹیاں پہنچا کے ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ میرے دروازے پہ مانگنے نہیں آئے تھے، مگر میں نے، یہ علی کی شان ہے کہ علی نے بغیر مانگے ان کو عطا کیا ہے. یہ علی کی شان کریمی ہے. آئینہ کرم کیا ہوتا ہے، خدا کی شان کریمی کیا ہے. اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو علی کی شان کریمی دیکھے. خدا کی قدرت کیا ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اہل بیت کا اختیار دیکھ لے. کائنات کے ہر ذرے پہ اہل بیت کا اختیار ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے روضے میں بیٹھا ہوا شاعر یہ سوچ رہا تھا کہ ہم علی کی شان میں کوئی شعر کہیں، اور ایک مرتبہ اس کی زبان سے ایک مصرع جاری ہوا کہ بے ذرے گر نگہ لطف بوتراب کند، کہ اگر کسی زمین کے کسی ذرے پہ اگر بوتراب نگاہ کر دیں تو یہ مصرع چونکہ اتنا وزنی تھا کہ اب وہ کوئی دوسرا مصرع نہیں کہہ پا رہا تھا. چونکہ شاعری کا دستور اور اصول یہ ہے کہ ایک مصرے کی جو شان ہونی چاہیے، ایک مصرے کا جو وزن ہونا چاہیے، کم سے کم ویسا ہی اس کا دوسرا مصرع بھی ہونا چاہیے. لیکن اتنا وزنی اس نے یہ پہلا مصرع کہہ دیا تھا کہ بے ذرے گر نگہ لطف بوتراب کند، کہ اگر زمین کے کسی ذرے پہ علی کی نظر پڑ جائے تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا. اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا کہ وہ دوسرا مصرع نظم کر سکے. لہٰذا بہت پریشان ہو کر اس نے وہ مصرع ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا، ایک رختے پہ لکھا کہ بے ذرے گر نگہ لطف بوتراب کند، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا امیر المومنین کے ذری کے حوالے کر دیتا ہے کہ مولا میں آپ کی شان میں شعر کہنا چاہ رہا تھا، لیکن کیا کروں، پہلا مصرع لکھ کے پریشان ہوں، کیونکہ آپ کی شان کو نظم کرنا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. میں چاہ تو رہا ہوں کہ میں آپ کی شان میں کچھ کہوں، لیکن مولا میں کہوں تو کیا کہوں. میں نے پہلا مصرع تو کہہ دیا ہے کہ بے ذرے گر نگہ لطف بوتراب کند، کہ اگر زمین کے کسی ذرے پہ ابو تراب نظر کر دے، نگاہ کر دے، اپنی نظر ڈال دے، اپنی کرم کی نگاہ کر دے تو پھر کیا ہوگا. شاعر کے پاس کوئی جواب نہیں، اور ہوگا بھی تو کیسے. اس لیے کہ امیر المومنین کی شان کو درک کرنا، وہاں تک ادراک رسائی کرنا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. پھر کیا کر سکتا تھا وہ؟ اس کے پاس یہی ایک چارہ تھا کہ جب بھی علی کا چاہنے والا گرفتار بلا ہوتا ہے تو وہ کسی اور کو نہیں بلاتا ہے، بلکہ وہ علی ابن ابی طالب کو بلاتا ہے کہ جس کے اوپر اس کی امید کا سارا دار و مدار ہے. کہ اس نے یہ مصرع لکھا اس شاعر نے کہ بے ذرے گر نگہ لطف بوتراب کند، اگر زمین کے کسی ذرے پہ علی اپنی نگاہ کرم کر دے تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی کیا مرتبہ، اس کا کیا مرتبہ اور بلندی ہوگی اس کی. وہ پریشان تھا کہ اب اس کے آگے کیا نظم کرے. اس نے اس مصرے کو کاغذ میں لکھا، امیر المومنین کے ذری کے حوالے کیا اور یہ کہہ دیا کہ مولا اس کے آگے کا میں نہیں کہہ سکتا مصرع. کہ کچھ دیر کے بعد ذری سے وہ رکا پھر واپس آیا اور اس پہ دوسرا مصرع لکھا ہوا تھا. علی کی شان علی کی ذری سے بیان ہوئی ہے کہ پہلے مصرے میں اس نے کہا تھا کہ بے ذرے گر نگہ لطف بوتراب کند، ذری سے جواب آیا کہ بے آسمان روت کارے آفتاب کند. اگر علی کسی ذرے پہ اپنی نگاہ کرم کر دے تو اس ذرے کی شان یہ ہوگا کہ اس ذرے کی شان یہ ہوگی کہ وہ ذرہ آسمان پہ جائے گا اور سورج کے برابر چمکے گا. یہ علی کی نگاہ کرم ہے. تو جب علی ایک ذرے پہ اگر نظر کر دے، اس ذرے کی شان یہ ہو جائے کہ ذرہ آفتاب کے برابر ہو جائے، تو اگر علی کسی انسان پہ نظر کر دے تو وہ انسان سلمان نہ ہو تو کیا ہو، ابو ذر نہ ہو تو کیا ہو، بیسم نہ ہو تو کیا ہو، مقداد نہ ہو تو کیا ہو. یہ علی کے چاہنے والے تھے. زمانہ کہتا ہے کہ ہمیں علی کی شان سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں علی کی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی. ہم ان سے یہی ایک جملہ کہیں گے، تم علی کے ان چاہنے
سمجھنے والوں کو سمجھ لو، تمہارے لیے بہت ہو جائے گا. تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے تو وہ کیا سمجھ میں آئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جنہیں سلمان سمجھ میں نہیں آ سکتا انہیں کل ایمان کا حضرت سمجھ میں آ جائے گا. ان کو سمجھنا، ان کی فضیلت کو درک کرنا یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم اپنی محنت و مشقت سے حاصل کرتے ہیں. حالانکہ اگر عرفانیات کی دنیا میں جائیں اور دیکھیں، وہاں سے اگر ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں تو ہمارے پاس جو بھی ہے وہ خدا کی دین ہے. اگر خدا توفیق نہ دیتا تو ہم اہل بیت کے حرم کی زیارت نہ کر پاتے. اگر خدا توفیق نہ دیتا، خدا راستے فراہم نہ کرتا تو ہم قم میں نہ آ پاتے، ہم یہاں پہ تحصیل علم نہ کر پاتے، ہم یہاں پہ تحصیل علم کے تمام وسائل سے استفادہ نہ کر پاتے. اگر خدا توفیق علم نہ دیتا تو ہم کتابوں سے ناشنا رہتے. لہٰذا اگر عرفانیات کی دنیا میں دیکھیں تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کی عطا ہے. لیکن اگر اس سے ہٹ کے ذرا سا دیکھیں تو کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم اپنی مشقت سے حاصل کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو خدا جب تک نہ دے تو انسان حاصل نہیں کر سکتا. وہ چیزیں جو انسان خود حاصل کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو اچھے لباس پہننے کا شوق ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محنت و مشقت کرے، پیسہ کمائے اور مارکیٹ میں جا کے جیسا لباس چاہے خرید لے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر خدا توفیق نہ دے، اگر خدا راستے فراہم نہ کرے، اگر خدا راہوں کی مشکلات کو دور نہ کرے تو انسان حاصل نہیں کر سکتا. ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے محبت اہل بیت. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ ہم نے چاہا کہ ہمارے دل میں محبت اہل بیت آ جائے لہٰذا ہمارے دل میں محبت اہل بیت آ گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا جس کے دل میں چاہتا ہے محبت اہل بیت کا نور روشن کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے اگر اس کی زندہ مثالیں ہیں اور بے شمار زندہ مثالیں ہیں کہ اگر خدا چاہے گا تو دل میں محبت اہل بیت کا چراغ روشن ہوگا. اگر خدا نے نہیں چاہا تو پھر دل میں محبت اہل بیت کا چراغ روشن نہیں ہو سکتا ہے. آج کائنات میں جتنے اہل کے چاہنے والے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں محبت اہل بیت کا چراغ روشن کیا ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کریم پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے دل میں محبت اہل بیت کا چراغ روشن کیا ہے. ورنہ ہماری کیا مجال کہ ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں رکھ سکتے تھے. خدا جس کے دل میں چاہے گا اس کے دل میں محبت اہل بیت کا چراغ روشن شمار دلیلیں ہیں. ایک دلیل جو بالکل نظروں کے سامنے ہے، اہل بیت کی شان کیا ہے؟ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ جو دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کو سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کا جتنا چاہے جتنا ہو سکے اتنا سجدہ شکر کرے کہ اس نے ہمیں اس محبت اہل بیت کے لیے منتخب کیا ہے، ورنہ ہر ایک کو اس نے منتخب نہیں کیا. شان اہل بیت کیا ہے؟ شان اہل بیت قرآن نے بیان کی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے طہارت اہل بیت بیان کرتے ہوئے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ سے رجس و نجاست کو دور کر دے، اور ایسے ویسے دور نہ کرے بلکہ ایسے دور کر دے کہ جیسے نجاست کو دور رکھنے کا حق ہے. تو اہل بیت کی ایک شان تو واضح ہو گئی. وہ شان کیا ہے؟ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ اہل بیت کے نزدیک نجاست نہیں آ سکتی، بلکہ اہل بیت سراپا طہارت ہی طہارت ہے. تو جب اہل بیت طہارت ہے تو ان کی محبت کا نور ہر ایک دل میں روشن نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ جس دل کو ان کی محبت کا گھر بنائے گا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دل پاک و پاکیزہ ہو. تو پھر یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے کہ کس کا دل نجس ہے، کس کے دل میں پاکیزگی ہے. یہ تو صرف خدا جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی ہے کہ جو انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی ذات سے، دلوں کی حقیقت سے آشنا ہے. لہذا جب وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں پاکیزگی ہے، کس کے دل میں دنیا کی محبت کی نجاست پائی جاتی ہے، تو پھر وہ جس کے دل میں چاہے گا ان کی محبت کا چراغ روشن کرے گا، اور جس کو چاہے گا اس اہمیت اور فضیلت سے دور کر دے گا. یہ اہل بیت کی محبت کا چراغ ہر دل میں روشن نہیں ہو سکتا. اگر کوئی چاہے کہ اپنی مرضی سے اہل بیت کا چاہنے والا ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ خدا جسے چاہے گا اسے اہل بیت کا عاشق بنا دے گا. اس کی زندہ مثالیں ہیں کہ دشمنان اہل بیت کے گھر میں یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ ایک مقام پہ دو متضاد چیزیں پائی جائیں. دو ایک دوسرے کی ضد، دو ایک دوسرے کی اپوزٹ چیزیں ایک جگہ پہ نہیں پائی جاتی. ایک مقام پہ یا تو سیاہی رہے گی یا سفیدی رہے گی.
یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں ہم نے سیاہی بھی دیکھی سفیدی بھی دیکھی، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا تو سیاہی رہے گی یا تو سفیدی رہے گی، ایک وقت میں ایک جگہ پہ یا تو دن ہے یا تو رات ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دوپہر میں دن بھی ہے، دھوپ بھی نکلی ہے اور اندھیرا بھی چھایا ہوا ہے، چاند بھی نکلا ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت میں یا دن ہے یا رات ہے، یا سیاہی ہے یا سفیدی ہے، یا نور ہے یا اندھیرا ہے، یا اندھیرا ہے یا اجالا ہے، یا نور ہے یا ظلمت ہے، یا بلندی ہے یا پستی ہے، ایک وقت میں ایک ہی چیز رہے گی۔ لیکن جو میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کا چراغ ہر ایک کے دل میں روشن نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ جس کے دل میں چاہے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کا نور داخل کر دیتا ہے۔ اس کی زندہ مثالیں یہ ہے کہ بے شمار اہل بیت کے دشمن ایسے آئے ہیں کہ وہ اہل بیت کے ہر قدم پہ انہوں نے اہل بیت سے دشمنی کی ہے، لیکن اللہ نے ان کی اولادوں کے دل میں اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ باپ جس دین پہ عمل کرتا ہے وہ ضرور چاہے گا کہ اس کا بیٹا بھی اسی دین پہ عمل کرے۔ باپ کا جو طرز و روش و طریقہ ہوتا ہے وہ یہی چاہے گا کہ اپنی اولاد کو اسی راستے پہ چلائے۔ لیکن جو دشمنان اہل بیت ہے، ظاہر ہے کہ دشمن اہل بیت اپنی اولاد کو دشمن ہی بنائے گا اہل بیت کا، لیکن اللہ کا کمال قدرت یہ ہے کہ اس نے دشمنان اہل بیت کے گھر میں محب اہل بیت کو پیدا کر کے دکھایا کہ دیکھو اہل بیت کی محبت کا چراغ ہم جس کے دل میں چاہے اس کے دل میں روشن کر سکتے۔ اس کی زندہ مثالیں جہاں پہ یزید دشمنی اہل بیت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے اجداد کے دین اور روش و طریقے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے جو میدان کربلا کے تمام سازشیں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی عظمتوں کو گھٹانے کے لیے اہل بیت کو جھٹلانے کے لیے اس نے جتنی سازشیں رچی تھی، دربار شام میں سب کے سب پامال ہو گئے جب اس کے بیٹے نے خود اس کے تخت پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہارون رشید۔ ہارون رشید کا بیٹا قاسم معتمد، ظاہر سی بات ہے دشمن اہل بیت کی اولاد کو دشمن اہل بیت ہونا چاہیے، لیکن قاسم معتمد اہل بیت کے محب نکلے، اور ایسے محب کہ جب قاسم معتمد اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، چونکہ مشہور یہ ہے کہ ہارون کے دو بیٹے تھے، امین اور مامون، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے چونکہ ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں اجالا جب دکھائی دے گا تو اندھیرا چاہے گا کہ جتنا ہو سکے اس کو چھپایا جائے، لیکن حق کا کمال یہ ہے کہ وہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ تاریخ نویسوں نے بادشاہان وقت کے چشم و ابرو کے اشارے پہ تاریخ لکھنے والے لوگوں نے بہت چھپانا چاہا کہ اہل بیت کی فضیلت اور ان کی محبت اپنے دل میں بسانے والوں کو کسی صورت سے چھپا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ جانے کتنوں کو قتل کیا گیا، نہ جانے کتنوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور اہل بیت کی شان میں جتنی کتابیں لکھی گئی، کتنی کوشش کی گئی کہ ان کو جلا دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، تاکہ آنے والی دنیا اہل بیت کی شان سے آشنا نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ قاسم معتمد وہ شخصیت، ہارون رشید کا بیٹا امین و مامون کے علاوہ ہارون رشید کا یہ وہ بیٹا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ جب ہارون رشید نے کہا کہ قاسم مجھے شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ تم میرے بیٹے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ہارون رشید کے راستے پہ قاسم نہیں چل رہے تھے، ہارون رشید کا راستہ دنیا پرستی تھا، لیکن قاسم معتمد وہ تھے کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن تھا۔ جب ہارون نے دیکھا کہ میرا یہ بیٹا میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور جیسا میں چاہ رہا ہوں ویسا عمل نہیں کر رہا ہے، تو ایک دن قاسم معتمد سے ہارون رشید نے، اس کے باپ نے، ہارون رشید قاسم کے باپ ہارون رشید نے کہا کہ قاسم معتمد مجھے شرم آتی ہے لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ تم میرے بیٹے ہو، اور یہ جو سننے والا قاسم معتمد ہے چاہے کوئی بھی ظالم باپ کی اولاد ہے مگر ہے تو علی کا چاہنے والا، اور علی کے چاہنے والے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ حق ہمیشہ بولتا ہے، حق کو چھپاتا نہیں ہے، پھر چاہے زبان کو کٹ جانے کا خطرہ ہو لیکن حق کو چھپاتے نہیں ہے علی کے چاہنے والے۔ ارباب ازا جب ہارون رشید نے یہ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ تم میرے بیٹے ہو، جواب میں فوراً قاسم معتمد نے کہا مجھے بھی یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہارون رشید میرا باپ ہے۔ لیکن جب مشورہ دینے والوں کو کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے ہارون نے
کچھ عہدہ دینا چاہا قاسم کو، تو قاسم معتمد نے ہارون رشید کا دربار چھوڑ دیا، اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا اور ہجرت کر لی وہاں سے، اور جا کر بصرہ پہنچ کر مزدوری کرنے لگے۔ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں قاسم معتمد، تو ایک شخص ان کے پاس موجود تھا جو ان سے مزدوری کراتا تھا۔ قاسم معتمد نے کہا آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں ہارون رشید کا بیٹا ہوں، مگر میرے دل میں اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کے یہ آخری لمحات ہے اور اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، لہٰذا میرے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے یہ ہارون رشید کے خزانے کی ہے، جب میں مر جاؤں تو یہ انگوٹھی تم ہارون رشید کے دربار تک پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ قاسم معتمد تمہارے بیٹے نے کہا ہے کہ میں نے تمہاری دولت میں سے کچھ نہیں لیا، صرف یہی ایک انگشتری لی تھی، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو یہ بھی تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ آج کے بعد میدان محشر میں ملاقات ہوگی تو تم اپنے عمل کا حساب دو گے، قاسم معتمد اپنے عمل کا حساب دے گا۔ اہل بیت کی محبت کا چراغ انسان اپنے دل میں روشن نہیں کر سکتا، ان کی محبت کا نور اپنے دل میں نہیں لا سکتا، بلکہ اللہ جس کے دل میں چاہے گا محبت اہل بیت کا چراغ روشن کر دے گا۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا اللہ نے ہمیں اس محبت اہل بیت کے لیے منتخب کیا، ورنہ دنیا کی پستی میں اور اس ظلم کے کھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہم بھی کہیں چھپ گئے ہوتے اور کوئی ہمارا جاننے والا نہ ہوتا۔ لیکن آج ہماری پہچان اگر کچھ ہے، اگر آج ہماری پہچان اگر ہے تو وہ محبت اہل بیت سے ہے۔ ہمیں دنیا پہچانتی ہے تو محبت اہل بیت سے پہچانتی ہے، محبت اہل بیت کے نام سے پہچانتی ہے۔ پورا سال نہ جانے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ حسین کا ماتم کرنے والے کون ہیں، حسین پہ گریہ کرنے والے کون ہیں، یا حسین کی صدا بلند کرنے والے کون ہیں، لیکن جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے پوری دنیا پہچان لیتی ہے کہ حسین کی محبت کا دم بھرنے والا کون ہے، حسین کے خلاف فتوے دینے والا کون ہے، حسین کے خلاف آواز اٹھانے والا کون ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں منتخب کیا ہے محبت اہل بیت کے لیے۔ جو عثمانی آبادی نے یہی کہا تھا کہ جس کا ایسا امام ہو، فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے، جس کا تو مولا ہے اس کو ناز ہونا چاہیے۔ اس پروردگار کا لاکھ لاکھ کرم، اس نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا، لیکن ان نعمتوں میں سب سے اہم جو نعمت ہے اس نعمت کو محبت اہل بیت کہتے ہیں۔ آنے والا آتا ہے امام کے پاس اور آگے کہتا ہے مولا غربت کا شکار ہوں، فقر اور تنگ دستی کا شکار ہوں، مولا میں کیا کروں، کوئی راستہ بتائے۔ امام نے فرمایا تم سے بڑا دولت مند کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا مولا میرے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تمہارے دل میں ہماری محبت ہے۔ کہا مولا وہ تو ہے۔ کہا وہ محبت ہمیں واپس کر دو، جتنی دولت چاہیے مجھ سے لے کے چلے جاؤ۔ اس نے کہا مولا میں اس محبت کو کسی دنیا کی کسی سلطنت کے بدلے بھی میں بیچنے کو تیار نہیں ہوں۔ کہا جس کے دل میں ہماری محبت ہو اس سے بڑا دولت مند دنیا کا کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک فقر و تنگ دستی کی بات ہے، گفتگو کا آخری مرحلہ مصائب اور مجلس تمام ہے۔ فقر و تنگ دستی کی جہاں تک بات ہے، نہج البلاغہ حکمت کے باب میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ لباس فخر پہننے کے لیے، تنگ دستی اور غربت کا لباس پہننے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم وہیں پہ اہل بیت ہے تو ہم بہت دولت مند بھی ہوں، کیونکہ امتحان تو اصلی نہیں کہ چاہنے والوں کے لیے، لیکن جیسا امتحان جانثاران حسین ابن علی نے دیا ویسا امتحان آج تک کسی نے نہ دیا۔ انصار امام حسین کے لیے کوئی معمولی مرحلہ نہیں تھا کہ غریب زہرا فرزند علی مرتضیٰ جگر بند رسول میدان کربلا میں خیموں میں چراغ کو بجھا کے کہہ رہا ہے جسے جانا ہو چلا جائے، شفاعت کی ضمانت حسین ابن علی لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی مرحلہ ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے، ایک مومن بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، برزخ کا سفر کیسے طے ہوگا، میدان محشر میں شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس فکر سے بھی بری کر دیا تھا اپنے جانثاروں کو کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محشر میں کیا ہوگا، حسین ابن علی ضمانت کرائے، ضمانت لیتے ہیں کہ تمہاری شفاعت میں یہ بھی مرحلہ حل ہو گیا، شفاعت ہو گئی تو پھر سیدھے جنت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایسے جانثار امام کے ہیں، مولا ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ جو اپنے امام سے دور ہو گئے گزرے۔
امام کے ایسے چاہنے والے، ایسے جانثار، انہی جانثاروں میں ایک جانثار ہے جن کا نام ہے مسلم بن اوسجا۔ 80 سے 85 سال تک کی عمر مختل نویسوں نے لکھی ہے، یعنی اتنا بوڑھا شخص، مگر جانثاری کا جذبہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ضعیفی اور اپنی کمزوری کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ نصرت امام حسین کو مد نظر رکھا۔ ایسی زندگی کس کام کی کہ جس میں امام حسین وقت کے امام کی نصرت نہ ہو سکے۔ ایسے جانثار، ایسے ہی جانثاروں کو دیکھ کے امام نے کہا تھا کہ جیسے چاہنے والے، جیسے جانثار اور ناصر اور انصار مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھیا کو۔ قصیدہ پڑھ رہے ہیں امام اپنے جانثاروں کا۔ مسلم بن اوسجا، میدان جنگ گرم ہو گیا ہے، مسلم بن اوسجا ہے کہ وہ یزیدیوں کی بدتمیزیاں سن رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جوش آتا ہے، کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجیے، اب مجھ سے سنا نہیں جا رہا ہے، یہ یزیدی جو بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ کلمات جو ان کی نجس زبان پہ جاری ہے۔ ایک مرتبہ میدان میں مسلم بن اوسجا آتے ہیں اور بلا کا جہاد کرتے ہیں کہ یہ بوڑھا مجاہد دیکھ کر لشکر یزید کے نوجوان گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ جو کربلا کے میدان میں امام کے جانثار ہیں، پیاسے ہیں، دھوپ پیاسے شیر ہیں، اور سخت بلا کی دھوپ ہے، جنگ کرتے تو کہاں تک کرتے کہ ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں جنگ کا اصول ہر شہید کے ساتھ توڑا گیا کہ اصول جنگ یہ تھا کہ تنہا سے تنہا لڑے گا، پیادے سے پیادہ لڑے گا، سوار سے سوار لڑے گا۔ لیکن کربلا میں جب لشکر یزید یہ دیکھتا تھا کہ یہ حسین کے خیمے سے نکلا ہوا شیر ہے، اس پہ قابو پانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہذا اصول جنگ توڑ دیا جاتا تھا اور یکبارگی چاروں طرف سے حملہ کیا جاتا تھا۔ کوئی تلوار سے حملہ کرتا تھا، کوئی نیزے سے حملہ کرتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ یہ بوڑھا حسین کا چاہنے والا 85 سال کا مجاہد مسلم بن اوسجا کہاں تک جہاد کرتے؟ بلا کی دھوپ ہے، شدت کی پیاس ہے کہ ایک مرتبہ جب زندگی نے ساتھ دینا چھوڑنا شروع کر دیا کہ ایک مرتبہ خیام حسینی کا رخ کیا اور ایک آواز دیتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا اپنے غلام سے راضی ہو جائیے گا۔ ارباب اعضا یہ سننا تھا کہ امام دوڑتے ہوئے اپنے چاہنے والے کے پاس پہنچتے ہیں، اور جب پہنچتے ہیں تو آخری سانسیں مسلم بن اوسجا کی چل رہی ہے، ساتھ میں حبیب ابن مظاہر بھی ہے۔ مسلم ابن اوسجا آخری وقت کچھ کہہ تو نہ پائے، لیکن مقتل لکھنے والے نے لکھا ہے کہ مسلم ابن اوسجا نے اپنی انگشت سے اشارہ کیا، ایک مرتبہ حبیب کو متوجہ کیا، حسین ابن علی کی طرف اشارہ کیا۔ شاید زبان بے زبانی میں مسلم کہنا چاہ رہے ہو کہ حبیب دیکھو، جب تک زندہ رہنا فرزند زہرا کو کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ اشارہ کرنا تھا کہ مسلم کی روح، مسلم بن اوسجا کی روح خفش عنصری کو پرواز کر گئی۔ امام سرکار سید الشہداء نے حبیب ابن مظاہر کے ساتھ مسلم بن اوسجا کا جنازہ اٹھایا اور گنج شہیدہ میں لا کے رکھا۔ زبان پہ ایک فکرہ جاری ہوا، آسمان کی طرف دیکھا، ربنا تقبل منا ھذا القربان۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی حبیب اور حسین میں کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، خیمے سے ایک بچہ باہر نکلا۔ بچے کی شان یہ ہے کہ لباس جنگ سے آراستہ ہے، ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار ہے، میدان کی طرف جا رہا ہے۔ حسین نے کہا حبیب ارے اس بچے کو پکڑو، کہاں جا رہا ہے؟ جیسے ہی حبیب جاگے اپنی گرفت میں لیا کہ امام قریب آئے، پوچھا میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے میدان قتال میں جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بچوں سے جہاد ثابت ہے، تمہیں کس نے لباس جنگ سے آراستہ کیا ہے؟ کہا مولا جب تک خیمے میں ہم بچے بھی موجود ہیں آپ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹا جہاد کے لیے باپ کی اجازت ضروری ہوتی ہے، تمہارا باپ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے اتنے دلیر بیٹے کا باپ کیسا ہوگا؟ یہ جملہ سننا تھا، عجب نہیں کہ بچے کی آنکھ میں آنسو آئے ہو۔ ایک مرتبہ بچے نے گنج شہیدہ کی طرف اشارہ کیا، کہا مولا ارے جس بات کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں اس کا جنازہ آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ مسلم بن اوسجا کا میں بیٹا ہوں، میرا بابا شہید ہو گیا لیکن میری ماں نے مجھے لباس جنگ سے آراستہ کر کے بھیجا ہے۔ یہ جملہ بچے نے کہا، خیمے سے آواز آئی آقا ارے کنیز کا ہدیہ قبول کر لیجیے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔